روٹی پکاتے تھے مہمانوں کے لیے، یہ باری آتی تھی کوئی 10ویں دن، 10ویں 12ویں دن یہ باری آ جاتی تھی، اور دوسری خدمت تھی مہمانوں کو کھانا کھلانے کی، وہ تقریباً 6 ہفتے بعد، جو اس کی 6 جماعتیں بنی ہوئی تھیں یا 5 جماعتیں تھیں، 5ویں 6 ہفتے اس کی باری آتی تھی، چونکہ ایک جماعت 1 ہفتہ کھلاتی تھی، تو پہلے 1 مہینے بعد باری آتی تھی، ہم 40 تھے، 10 کی جماعت ہوتی تھی، پھر کچھ بڑھ گئے تو 5 ہفتے بعد ہوتی تھی۔ کھانا کھلانا تو 1-2 گھنٹے کا کام ہوتا تھا، ختم ہو گیا، لیکن روٹی بنانا پورے دن کا کام ہوتا تھا، زور سے شروع کرتے تھے عشاء تک، اور صبح 4 بجے اٹھتے تھے اور 4:30 ہمیں روٹی بنانا شروع کرنا ہوتا تھا صبح 9 بجے تک۔ تو اس میں مطبخ اور طلبہ میں کوئی نہ کوئی انتظامی چیزوں میں اختلاف ہو جاتا تھا، کبھی کوئی تلخی بھی ہو جاتی تھی، تو اس پر یہ طے ہوا کہ ایک صبح کے 2 سبق ہر استاد باری باری مطبخ میں پڑھائے، اپنے 2 گھنٹے استاد مطبخ میں جا کے سب، ہمارے استادوں جو چلے گئے اللہ ان کی قبریں روشن کرے، جو زندہ ہیں پوری دنیا میں ان کی نظیر نہیں مل سکتی۔ کون اپنے آپ کو بغیر تنخواہ کے، بغیر کسی سہولت کے اتنی مشقت کی چکی میں پیستا ہے؟ بے مثال لوگ، بے مثال۔ تو جب سردی کا زمانہ وہ شدید مشقت کا ہوتا تھا، سبق پڑھانے والے استاد کا بھی طلبہ کا، پھر کھلے برآمدے میں بیٹھنا ہوتا تھا، اور سردی بڑی غضب کی پڑتی تھی، تو وہ 2 گھنٹے جماعتیں 2 ہوتی تھیں، پھر ایک آگے پڑھ گئی دوسری پڑھ گئی، استاد ایک ہی ہوتا تھا، اس کے لیے بڑی مشقت ہوتی تھی، سرد ہواؤں سے لڑنا، اور نیچے ٹھنڈا فرش، ٹھنڈا، نیچے کوئی ایسے اسی قالین سے تو مجھے یاد ہے، نیچے ٹھنڈا فرش، ٹوٹی پھٹی چٹائیاں، اس پر بیٹھ کے ہمارا سبق ہوتا تھا، ہمارا استاد بھی اسی چٹائی پہ بیٹھا ہوتا تھا، ہم بھی اسی پہ بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ جگہ وہاں تھی جہاں سے روٹی پکانے والے نظر آئیں، ایسی جگہ تھی تاکہ ان کی نگرانی رہے، تو وہاں پانی کا جو وہ سیم تھا وہ سارے فرش میں پھیلا ہوا تھا، جہاں آٹا گوندا جاتا تھا اس کے قریب وہ جگہ تھی سبق پڑھنے کی، تو ہر وقت وہاں جہاں آٹا گوندنے کی جگہ پانی ہوتا تھا، 5 بوری ہم صبح گوندتے تھے اور پکاتے تھے، اور 5 بوری شام کو، 10 بوری آٹا ہم 5 لڑکے گوندنا، پکانا اور پکا کے حوالے، پھر اچانک مہمان زیادہ آ جائیں تو فوری طور پہ پھر بنانا، یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی کھڑے رہنا، لہٰذا وہ نیچے سے ٹھنڈک پہنچتی تھی اور سر تک چلی جاتی تھی، وہ بڑی عجب قسم پرسی کا وہ وقت تھا۔ تو مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستقل نزلے کے مریض تھے، جب ان کی باری ہوتی تھی وہ بہت ہی تھکتے تھے، مسلسل ان کا پانی بہتا تھا، پھر وہ صاف کرتے، سبق پڑھاتے، تو ہمارا حیات الصحابہ کا سبق تھا، اور مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، اور سرد ہوا، سخت سردی، مجھے بھی نزلہ تھا، اور میں نے کھدر کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، ہمارے گاؤں میں بنتی تھی، ہمارے جلاہے کھدر کی تھوڑی سی تھک چادر بناتے تھے، تو وہ بطور وقایا من البرد کے لیے وہ میں اوڑھتا تھا، تو اس میں تو کوئی جان ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ سردی کو بچائے، وہ تو موٹا کمبل بھی وہاں کام نہیں دیتا تھا جب کھلی ہوا میں آپ بیٹھے ہوں، تو اس دن کوئی چٹائیاں بھی ضرورت سے زیادہ ہی گندی ملی، اور متعدد جگہ اس میں ایسے سوراخ تھے، تو وہ ہم نے بچھا کے سبق شروع کیا ہوا تھا، تو میں نے اپنے آپ کو اسے سمیٹا ہوا تھا، ٹھٹر رہا تھا، تو سبق کے دوران